تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن بلی کے راستہ کاٹنے سے، الو کے بولنے سے اور فلاں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ ہاں یہ رہ گئی وہ حدیث کا جملہ کہ میں آگے بڑھ گیا کہ وہ جو کہا ہے کہ ولا ہاما، دو جملے میں بات کر دوں، وقت زیادہ ہو گیا ہے، کہ اور نہ ہی ہاما ہے، تو کہا کہ کسی پرندے کے بولنے کے تعلق سے اہل جاہلیت یہ عقیدہ رکھتے تھے، اور شارع نے کہا کہ گویا اس میں مراد الو کو لیا گیا ہے، اور اہل جاہلیت کا یہ عقیدہ تھا کہ الو کے بولنے سے جس گھر پہ آ کے وہ بولتا ہے تباہ ہوتا ہے۔ اس میں بعض تفصیل اور بھی بیان کی ہے کہ اگر کسی انسان کو ناحق قتل کیا گیا ہو، وہ مر گیا، تو ان کا کہنا تھا کہ جب تک اس مرنے والے کی جان کا بدلہ، قصاص خون کا بدلہ نہ لیا جائے تو اس کی روح بھٹکتی ہے۔ یہ روح کا بھٹکنا بھی اسلامی عقیدہ نہیں ہے، اہل جاہلیت اور ہندوؤں کا ہے جو بہت سے مسلمان مانتے ہیں۔ تو اس کی روح بھٹکتی ہے اور الو کی شکل میں آ کر وہ قاتل کے یا اس سے متعلق لوگوں کے گھر پر بولتا ہے، وہ بندہ جو قتل کیا گیا تھا، اور جب وہ الو گھر پہ آ کے بول دیتا ہے تو وہ گھر تباہی اور بربادی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اصل میں بدشگونی ہی کے قبیل سے ہے۔ اور میں نے ابھی کہا ہمارے یہاں بھی کہا جاتا ہے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، گویا ہمارے یہاں بھی اس قسم کی بدشگونی والے بدعقیدگی پائی جاتی ہے، اور ایسی اور بھی بدعقیدگیاں۔ اللہ کے رسول نے اسی حدیث میں کہا ولا سفر، سفر کا ایک معنی تو یہ ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کہ ایک بیماری ہوتی تھی، عربوں کے یہاں اس کو بڑا خطرناک مانا جاتا تھا، اس بارے میں بعض بدعقیدگیاں تھیں کہ پیٹ کے اندر بھوت آ گیا اور وہ کھاتا ہی چلا جاتا ہے، اس کے اندر شیطان ہے، جن ہے، بھوت ہے، اس لیے کھانا۔ بعض بیماریوں میں انسان بہت کھاتا ہے، تو اس بھوت والے عقیدے کی تردید کی گئی۔ ایک سفر کا معنی امام مالک یہ کہتے ہیں کہ جو عرب جاہلیت انما النسیء، قرآن نے کہا مہینے کو آگے پیچھے کرنا، کہ جس مہینے میں محرم میں ان کو لڑائی کرنا رہتی تھی تو محرم میں لڑائی کرنا منع تھا، تو کہتے تھے کہ اس سال سفر محرم میں سفر اور سفر میں محرم ہے، مہینے کو چینج کرتے تھے، یعنی ہم محرم والی پابندی سفر میں کریں گے اور سفر والی جو اجازت ہے جنگ کرنے والی وہ محرم میں کریں گے۔ تو کہا اس سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایک معنی یہ بیان کیا۔ ایک یہ کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہوتا، علامہ ابن رجب رحمہ اللہ اور دوسرے علماء نے اسی کو ترجیح دی۔ اہل جاہلیت کا یہ عقیدہ تھا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہوتا، منحوس ہوتا ہے، آج بھی کچھ لوگ جانتے ہیں۔ اسی طرح علامہ ابن رجب نے کہا کہ کچھ لوگ جو ہے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ بدھ کا دن جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، اس دن شادی بیاہ اچھا کام نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کا عقیدہ تھا کہ شوال میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرا نکاح شوال میں ہی ہوا۔ تو بعض دنوں بعض موقعوں کو منحوس ماننا یہ بھی بدشگونی کی قبیل سے ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں بات کو پورا کرتے ہوئے، میں نے فعال کی بھی تھوڑی سی تشریح کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدشگونی کا ذکر کیا گیا تو آپ نے کہا اس میں سب سے بہتر فعال ہے، لیکن یہ فعال مسلمان کو کام سے روکتا نہیں، بس آپ صرف سرور حاصل کر رہے ہو، اس کا اثر نہیں پڑتا۔ فَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُم مَّا يَكْرَهُ، اب اگر کوئی آدمی ایسی چیز دیکھے جو ناپسندیدہ ہے، تو اس سے بدشگونی نہ لے، بلکہ یہ دعا پڑھے اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت، اے اللہ بھلائیاں تیرے سوا کوئی نہیں لاتا، ولا یدفع السیئات الا انت، اور برائیوں کو دفع تیرے علاوہ کوئی نہیں کرتا، ولا حول ولا قوت الا بک، اور تیرے سوا کسی کی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ یہ جملہ جب بندہ بولے گا، اس کو سمجھے گا، تو اس کا عقیدہ تازہ ہوگا کہ کرنے والی ذات، طاقت اور قوت اللہ کی ہی ہے، یہ پرندے، یہ بلی، یہ فلاں اور فلاں، ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ حضرت ابن مسعود سے مرفوعاً روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، ہاں کہ بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ وما منا الا، اور ہم میں سے کوئی نہیں ہے مگر، اتنا بول کر جملہ پورا نہیں کیا اور پھر اس کے بعد دوسری بات بولی، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک اشارے کی زبان، یعنی مطلب انداز ایسا ہے کہ اس کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ حضرت ابن مسعود کا جملہ مکمل یہ ہوگا، معنی یہ ہوگا کہ ہم میں سے کوئی نہیں ہے مگر اس کے دل و دماغ میں اس قسم کے خیالات آتے ہیں بدشگونی کے، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے خیالات کو توکل، اللہ پر بھروسے کے ذریعے سے دور کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب بدشگونی کا علاج اللہ پر بھروسہ ہے۔ اس کا ایک اور مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کے اندر بدشگونی ہے تو اس کا اللہ پر توکل نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، اس کی توحید اور ایمان میں کمی ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جس کو بدشگونی نے اس کے حاجت سے روک دیا، اس نے شرک کیا، تو کہا کہ اس کا کفارہ کیا ہے۔ اس روایت پر کچھ لوگوں نے کلام کیا، کچھ لوگ صحیح بھی کہتے ہیں۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ یہ حضرت ابن عمر کی روایت ہے موقوفاً،
وہ کہتے ہیں کہ تم یہ کہو اللہم لا خیر الا خیرک، اے اللہ کوئی بھلائی نہیں ہے سوائے تیری بھلائی کے، ولا طیر الا طیرک، اور کوئی شگون نہیں ہے سوائے تیرے شگون کے، یعنی تیرے ہی اندر ساری طاقت ہے، کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فضل ابن عباس سے ان کا ایک قول نقل کیا شیخ محمد بن عبد الوہاب نے، اگرچہ یہ ضعیف ہے لیکن اس کی تائید صحیح حدیثوں سے ہوتی ہے جو اللہ کے رسول سے مروی ہے کہ بدشگونی جو بری ہے وہ بدشگونی ہے جو تم کو کسی کام کے کرنے میں گزار دے یا روک دے۔ اگر دل میں صرف خیال آ رہا ہے اور آپ اسے جھٹک دے رہے ہیں، اس کا اثر آپ کے عمل پر فیصلے پر نہیں ہو رہا ہے، تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو عبادات قلبیہ میں اگر کسی کے عقیدے میں یہ بات شامل ہو کہ کسی چیز کے ذریعے سے شگون حاصل کیا جا سکتا ہے یا یہ چیز منحوس ہو سکتی ہے، یہ مفید ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے کام کے کرنے نہ کرنے کا فیصلہ کرے، تو یہ شرک کے قبیل سے ہے، شرک اصغر ہے، جو بعض اوقات شرک اکبر بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شرک کی، وہ اکبر ہو یا اصغر، تمام شکلوں سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں شرک اصغر کی دوسری قسم اور رقع اور تمائم، پھوٹ جھاڑ اور گنڈا تعویذ، اس کی بحث آئے گی، جس کی تفصیل جاننا ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں موجودہ ماحول میں بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علی نبینا محمد۔